بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو ہسٹری پلس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم شیب ابو طالب کے واقعے کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ جب کفار مکہ کے مظالم حد سے بڑھ گئے اور کفار مکہ نے بنو ہاشم کا سوشل بائیکاٹ کر دیا تو ان لوگوں کو ایک گھاٹی میں جا کر مقیم ہونا پڑا۔ تو آج ہم اس واقعے کے بارے میں بات کریں گے۔ قریش کی ہر ممکن مخالفت کے باوجود لوگ ایک ایک کر کے دائرۂ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، لہٰذا انہوں نے انتہائی اقدام کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے خانہ کعبہ میں بیٹھ کر یہ طے کیا کہ بنو ہاشم سے کہا جائے کہ وہ خود ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر ڈالیں۔ اگر وہ یہ مطالبہ پورا کرنے سے انکار کر دیں تو ان کا معاشرتی بائیکاٹ کر دیا جائے۔ انہوں نے ایک تحریر لکھ کر کعبۃ اللہ میں آویزاں کر دی کہ کوئی شخص بنو ہاشم سے میل ملاقات اور تعلقات نہیں رکھے گا۔ اناج اور کھانے پینے کا سامان ان کے پاس نہیں جانے دیا جائے گا اور ان کے ساتھ کسی قسم کی خرید و فروخت نہیں کرے گا، حتیٰ کہ بنو ہاشم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے خود ہی پیش کر دیں۔ ابو طالب اس معاہدہ کو اعلان جنگ کا پیش خیمہ سمجھتے ہوئے اہل خاندان کے ہمراہ ایک پہاڑ کی گھاٹی میں مقیم ہو گئے۔ بنو ہاشم اس پہاڑی دورے میں 3 سال تک قیام پذیر رہے۔ فکر و فاقہ، معاشرتی بائیکاٹ کی مشکلات کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ حق کا مشن جاری رکھا، حتیٰ کہ ہشام بن عمرو اور دیگر سرداروں نے ابو جہل کی مخالفت کرتے ہوئے اس عہد نامے کو چاک کر ڈالا اور بنو ہاشم مکہ میں واپس آ گئے۔ ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات۔ نبوت کے 10ویں سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید صدموں کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محسن اور شفیق چچا ابو طالب انتقال کر گئے اور صرف 3 روز بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مونس اور آڑے وقت میں تائید و نصرت کرنے والی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا خدا کو پیاری ہو گئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اموات سے اس قدر شدید صدمہ ہوا کہ اس سال کو آپ نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار فرمایا۔ ابو طالب کی وفات سے دشمنان دین کے حوصلے بڑھ گئے اور ان کی کافرانہ سرگرمیاں روز پکڑ گئیں۔ سفر طائف۔ شیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد بھی مکہ کے لوگوں میں قبول حق کی رمق پیدا نہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریک اسلامی کے لیے نئے افق تلاش کرنے کی خاطر زید بن حارث رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور طائف کا رخ کیا۔ یہ بستی مکہ سے 40 میل دور واقع تھی۔ یہ علاقہ اس زمانہ میں بڑا سرسبز و شاداب اور تجارت کا مرکز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق پیش کی تو اہل طائف نے نہ صرف مذاق اڑایا بلکہ طعن و تشنیع شروع کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عوام کی طرف متوجہ ہو کر وعظ شروع فرمایا تو طائف کے سرداروں نے اوباش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جن بدبختوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے تحاشا پتھر برسائے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے۔ زید بن حارث رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم دھوئے اور درخواست کی کہ ان ظالموں کے حق میں ہلاکت کی دعا کیجیے، لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان لوگوں کی ہلاکت کی دعا کیوں کروں؟ ممکن ہے کہ ان کی آئندہ نسلیں ایک خدا پر ایمان لانے والی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہدایت و فلاح کے لیے دعا فرمائی۔ بیت عقبہ اولیٰ۔ 11 نبوی میں اہل یثرب کے 6 افراد حج کے لیے آئے۔ یاد رہے کہ یثرب مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر آیات ربانی کی تلاوت فرمائی۔ یثرب سے آنے والوں نے وہ تمام نشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھیں جن کا ذکر وہ یہود سے سنتے چلے آئے تھے۔ وہ فوراً اسلام لے آئے۔ آئندہ سال 12 آدمی حج کے لیے آئے تاکہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر سکیں۔ عقبہ کے مقام پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوش نصیب لوگوں سے بیعت لی۔ اس واقعے کو تاریخ میں بیت عقبہ اولیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بیت عقبہ ثانی یعنی دوسری بیعت۔ یثرب کی حق پسند زمین میں اسلام کا ننھا پودا بہت جلد بارآور ثابت ہوا۔
12 نوی میں 73 مرد اور 2 خواتین پر مشتمل وفد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام کی بیعت کے لیے حاضر ہوا۔ اس واقعے کو بیعت عقبہ ثانی کہا جاتا ہے۔ مکہ کے نامساعد حالات کے پیش نظر اس وفد نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ تشریف لانے کی دعوت دی۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی حفاظت اپنے اہل و عیال کی طرح کریں گے۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ لیا کہ اہل مکہ پر فتح و نصرت کی صورت میں بھی مستقل قیام یثرب میں رکھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ بیعت عقبہ ثانی کے بعد ہجرت مدینہ کی تیاری مکمل ہو گئی۔ تو یہ تھے ناظرین شیب ابو طالب کے حالات و واقعات۔ تو آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔